یہ بڑے بڑے سوال ہے جس کو اس نیو ایئر کے موقع پر انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ کرنا چاہیے. میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں؟ میں کون ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ میں کیا میں ایسے ہی آ گیا ہوں دنیا میں؟ ہم سب کو اکثر لوگوں کو دو تاریخوں کا تو پتہ ہے. ایک تاریخ جس کو ہم ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کا تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے سال سے لگائی گئی. اور ایک ہم جس طریقے سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل جس کو ہم گنتی شمار کرتے ہیں، یہ ہے عیسوی کیلنڈر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے جس کو لگایا گیا ہے. ایک تیسری اور تاریخ ہے جس کو نبوی تاریخ کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے جو تاریخ چلی ہے اس کو نبوی تاریخ کہتے ہیں. تینوں بھی تاریخ اللہ تبارک و تعالی ہی نے بنائی ہے. ایک تاریخ چلتی ہے سورج کے اعتبار سے، عیسوی تاریخ، سورج کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. اور ہجری کیلنڈر جو چلتا ہے وہ قمری تاریخ اس کو کہتے ہیں، جو چاند کے اعتبار سے چلتی ہے. اور ہمارے شرعی جو مسائل ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں توجہ رکھنا چاہیے. ہماری عید ہو، بقرعید ہو، شب برات ہو، یا رمضان المبارک کی گنتی ہو، یا حج کے ایام ہو، یا کوئی طلاق یافتہ عورت یا خلا یافتہ عورت کی عدت کے ایام ہو، یہ سارے شرعی اعتبار سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں چلیں گے بلکہ وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے چلیں گے. تینوں تاریخ تو ہماری ذہن میں آ گئی ہے. اب اس بات کو ہم توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ جب کیلنڈر کا ایک پیج الٹتا ہے، پلٹتا ہے، یا پھر سال کا اختتام ہوتا ہے، یہ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری اپنی زندگی کا کون سا معمول بنانا چاہیے؟ چونکہ ہم لاوارث نہیں ہیں. اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے اور قرآن کریم کی جو احکامات ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے. ہم یا تو سید یا محمد یا خان یا عبد الرحمن اور عبداللہ ہیں. ہم کوئی ایسے ایرے غیرے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی تعلیمات آ جائیں اور ہم اس کو اندھا دھن آنکھ بند کر کے عمل پیرا ہو جائیں اور پھر ان کے اوپر گنگاتے چلیں. آپ اندازہ کریں، جہاں تک کسی اور قوم کے عمل پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنا اور اس پر ڈالنا کتنی بری اور کتنی بدترین چیز ہے، آپ اندازہ کریں اس واقعے سے. محرم الحرام کی جو عاشورے کا روزہ ہے 10 محرم کا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر وہ فرض تھا، اس امت کے لیے فرض تھا ایک روزہ محرم کا بس. رمضان المبارک کے فریضے سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، دوسرے پارے کی یہ آیتوں کے نزول سے پہلے ایک ہی روزہ فرض تھا اور ساری امتوں میں یہ چلا آیا، وہ تھا عاشورے کا روزہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر پورے ایک مہینے کا روزہ، ایام معدودات، چند دن سال بھر میں، وہ ایک مہینہ رمضان المبارک کا تھا جس میں روزے فرض کیے گئے. باقی محرم کا روزہ یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی رکھا کرتے تھے، لیکن یہ فرض نہیں تھا. مکے میں تو آپ رہتے تھے، 13 سال آپ نے زندگی گزاری، رکھا آپ نے. جب آپ مدینہ منورہ آئے، وہاں پر یہودیوں کی زیادہ تعداد موجود تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عاشورے کی آمد پر جب دیکھا کہ یہ خوشی بھی منا رہے ہیں اور پھر روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا
کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ عبادت کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ محمد ہم روزہ رکھتے ہیں، آج فرعون سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی، ہم خوشی کے موقع پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزہ رکھتے تھے، تو اس خوشی کی یاد میں، اس آزادی کی یاد میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کتنے دن کا روزہ رکھتے ہو؟ بس ایک دن کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے فرض روزہ تھا، اس میں آپ نے تبدیلی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ رہی زندگی آئندہ سالوں میں تو میں روزہ 2 دن کا رکھوں گا، 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو ملاؤں گا، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملاؤں گا، یعنی عبادت میں بھی کسی غیر کی کوئی اتباع نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادت میں یہود اور نصارہ کی اتباع نہیں ہے۔ عبادت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا تو یہ آج کل کے جو چال چلن ہے یہ انہی کی دین ہے۔ یہ نیو ایئر کا موقع جو ہے یہ عیسائیوں کی دین ہے، وہ بھی آج نہیں مناتے، وہ بھی نہیں مناتے ہیں، یاد رکھیں۔ بس انہوں نے امت مسلمہ کے اندر ایک چھو لگا کے چھوڑ دی کہ وہ غارت کے گڑھے کی طرف چلتے جائیں، باقی وہ بھی نہیں مناتے۔ وقت ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ خوشی تو وہ ویکنڈ پہ منا لیں گے۔ نیو ایئر کے موقع پر ہمارے اکثر نوجوان تیاری کر رہے ہوں گے، نوجوان بچیاں بھی گھروں میں تیاری کر رہی ہوں گی کہ نئے جینس پہننا ہے اور ٹی شرٹس پہننا ہے اور پھر برقعے پہننا ہے، اور پھر ہمارے بچے بھی نئے کپڑے پہن کر کیا کریں گے؟ ہیپی نیو ایئر کے پیغامات بھیجیں گے، نیا سال مبارک۔ حالانکہ ایک عقل مند انسان کی میں مثال دیتا ہوں، قرآن کریم بھی اس کو بتاتا ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک عقل مند انسان جس کے لیے مثال کے طور پر پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو کہ تجھے کسی ایک اسٹیٹ میں لے جا کر پھانسی دے دی جائے گی، مثال کے طور پر آپ اندازہ کریں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ایک اسٹیٹ نام لے لیں، یہاں سے ممبئی لے جا کر پھانسی دے دی جائے گی، تو اب اس کو ٹرین میں بٹھا کر لے جایا جائے گا، تو ایک ایک اسٹیشن اس کو آنا ہے، ہر آدھے 1 گھنٹے کے بعد ایک اسٹیشن آنا ہے۔ اسٹیشن آنے پر ایک آدمی جس کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا، یہاں سے وہ نکلا، آندھرا سے پار کرنے کے بعد وہ کرناٹک میں آیا تو وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ لوگ دیکھ کے اس کو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی تیرے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو نہیں مر رہا ہوں نا، میں ابھی تھوڑی مر رہا ہوں، میں مجھے جا کے مرنا ہے ممبئی میں، ابھی تو۔ اب اس شخص کے متعلق وہ ٹھا 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 کر رہا ہے، جیسے ہی گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی انجوائے کر رہا ہے، خوب مستی کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی 2-4 اسٹیشن 10 اسٹیشن ابھی اور باقی ہے، 18-20 گھنٹے اور باقی ہے، ابھی پھانسی نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ وہ ایک ایک اسٹیشن ہر مرتبہ جب گاڑی رک رہی ہے وہ قریب ہو رہا ہے اپنی موت کے، پھانسی کے قریب ہو رہا ہے۔ اس شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ جو اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے اس کو کرنا کیا چاہیے؟ خوشی منانا چاہیے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ عقل مند انسان اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو، کھانا پینا اس کا رک جاتا ہے خوف کے مارے، اور اگر وہ مسلمان ہو تو اس کے لیے عبرت کی جا ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کا مقام ہوتا ہے کہ موت کے جب انسان اور مسلمان قریب ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حیات باسعادت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا کلام پاک موجود ہے، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات موجود ہے۔ ایسا انسان جس کے پاس آئیڈیل کے طور پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور اللہ کی ولی بندیاں بھی ایسی گزری ہے، جن کے پاس یہ آئیڈیل موجود ہونے کے باوجود وہ ایسے ایک سال کے اختتام پر خوشیاں منا رہے ہوں، افسوس، صد افسوس کا مقام ہے۔
معلوم نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو کہ جو آئندہ سال آ رہا ہے ان کے لیے وہ حیات کا پیغام لے کر آ رہا ہے یا اس کی موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے. کتنے ایسے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے جمعہ ادا کرنے والے تھے ہوں گے پچھلے سال، لاسٹ ایئر، کتنے ایسے تھے ہوں گے جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. آج وہ نہیں ہے. صرف بڑے بوڑھوں کی بات نہیں ہے، 18-20 سال کے نوجوان بھی. قریب کے آپ مثالیں لے لیں، جاتے آتے علیک سلیک کرنے والے، اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرنے والے دنیا سے چلے گئے. پتہ نہیں ہے کس کا جو ہے نا پیغام 2023 لے کر آ رہا ہے. 2023 کس کے کفن کے تیار ہونے کی تیاریاں کر کے آ رہا ہے. تھوڑے دن پہلے میں بیٹھا طلباء کے ساتھ باتیں کر رہا تھا ہماری اپنی دادی کے متعلق. وہ اس دنیا سے چلی گئی، اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت فرمائے. میں باتیں کر رہا تھا، ہماری بچیاں بھی وہاں کھیلتے ہوئے آئی، تو میں نے کہا کہ آج ہمارے ماں باپ بھی اپنے ماں باپ کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایک دن روٹیاں بھی پکا کے دیا کرتی تھی، وہ ایک دن ہمارے ساتھ کھیلتی اٹھتی بیٹھتی تھی، لیکن آج وہ موجود نہیں ہے. بیٹا آج ہم اپنے ماں باپ کے متعلق بات کر رہے ہیں. انسان کے لیے سب سے بڑا حادثہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا اس دنیا سے چلا جانا ہے. آج ہم اپنے ماں باپ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، کل کو آپ ہمارے متعلق بات کریں گے. جیسے میں آج ونس اپون اے ٹائم کہہ رہا ہوں، کل کو آپ بھی یوں کہیں گے کہ وہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا. ہمارے ابو بھی ممبر پہ کرسی پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے، وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے. وہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ معاملات کرتے تھے، وہ ایسے کھیلتے کودتے تھے. ونس اپون اے ٹائم گزر گیا وہ وقت، آج پھر ہمارے ساتھ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. انسان تصور نہیں کرتا ہے، تصور نہیں کرتا ہے، انسان سوچتا نہیں ہے اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بڑی خوشیاں منانے کے لیے چلے جا رہے ہیں، کون سی منزل ہے کسی کو پتا نہیں، بس دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. نیو ایئر کے موقع پر اور گاڑیوں میں سٹنٹس کر رہے ہیں اور کاروں کو بھگا رہے ہیں اور پلٹا رہے ہیں. منزل کچھ نہیں ہے، بس کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا. اپنی چال کو وہ بھول جاتے ہیں اور ایسے ایسے ٹپیکل کاما کرتے ہیں. اللہ کی پناہ. یہ نوجوان، ان کے متعلق آپ کو معلوم ہے، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر کے ہو، اس موقع پر سب سے زیادہ فحاشی کے بازار گرم ہوتے ہیں. اس موقع پر سب سے زیادہ شرابیں پی جاتی ہے، سب سے زیادہ غلط کام جو ہوتے ہیں وہ نیو ایئر کے موقع پر ہوتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسے مواقع پر بچا کے رکھیں. غلط دوستی اور بری صحبت، قرآن کریم نے اس کو ارشاد فرمایا، انسان کے لیے سب سے زیادہ نازک موڑ وہ غلط دوستی اور بری صحبت ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. نیو ایئر کے موقع پر یہ پیغام بھی سنیں، یا ویلتا، ہائے صد افسوس. انسان کے لیے اس دنیا میں کروڑوں اربوں روپے اگر اس کا نقصان ہو جائے، وہ یہ الفاظ نہیں بول سکتا. اتنی درد مندی کے ساتھ قرآن کریم یوں کہہ رہا ہے، یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، میں تو لٹ گیا. لیتنی، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. لم اتخذ، کیوں برباد ہو گیا؟ کیوں اکارت چلے گئی تمہاری محنتیں؟ کیوں تم آج خسارے کا سامان اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ یوں کہہ رہا ہوتا ہے وہ آگے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، شاید کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہوتا. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہمیں درس دے رہی ہے. ایسے مواقع پر جب اس شخص کی منزل قریب آ رہی ہے،
جب اس شخص کی منزل قریب آ رہی ہے کہ اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے واسطے لے جایا جا رہا ہے، جب ایک منزل قریب آ گئی وہ ہنس رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نروے سسٹم الٹ جاتا ہے تو پھر وہ افسوس اور غم کے مقام پر بھی وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اس کو رلاؤ، ڈاکٹر کہیں گے اس کو رلاؤ، یہ موقع اس کے غم کا ہے، اس کے افسوس کا ہے، یہ کیوں ہنس رہا ہے؟ تو جب انسان کا سسٹم بدل جاتا ہے، نروے سسٹم الٹ جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اسے تھوڑا غم دوش شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا سسٹم پھر لوٹ آئے. وہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ سائیکو ہو گیا ہے. اس کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آ جاتی ہے. یہ نیو ایئر منانے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں میں، اس سائیکو اور اس نروے سسٹم کے الٹ جانے سے زیادہ بدترین وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے ایک ایک گھڑی کے الٹ جانے اور ختم ہو جانے کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے، یہ رونے کی گھڑیاں ہیں. یہ محاسبے کا وقت ہے انسان کے کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں کیا پایا اور کیا کھویا. انسان کے لیے یہ ایک کچھ سوالات کا موقع ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، یا میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں یا مجھے کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. مجھے کیا کرنا ہے اس دنیا میں آ کر؟ کیا میرے مر جانے کے بعد ایسے ہی مجھے لاوارث چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے منہ دکھانا ہے؟ یہ بڑے بڑے سوال ہے جس کو اس نیو ایئر کے موقع پر انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ کرنا چاہیے، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، میں کون ہوں، کیوں پیدا کیا گیا ہوں میں، کیا میں ایسے ہی آ گیا ہوں دنیا میں؟ یہ مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان کو محاسبہ کرنا ہے کہ پچھلی زندگی میں میں نے کتنوں کے پیسوں کو لوٹ کے کھایا، کتنوں کا مال میں نے غصب کیا، کتنوں کو اپنی زور اور زبردستی سے میں نے تکلیفیں پہنچائی، اپنے ظلم و زیادتی کا نشان میں نے کتنوں کو بنایا، اور کتنوں کی زمینوں پر میں نے غلط نظریں ڈالی، کتنی عورتوں پر میں نے غلط نظریں ڈالی، اور کتنوں کے ساتھ میں نے غلط گل چھرے اڑائے، اور اپنی آنکھوں کو کیسے کیسے سیکا، اور اپنی زبان سے کتنوں کی غیبت کر کر کے میں نے کتنوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا، اور کتنوں کے اوپر میں نے ظلم و زیادتی کی، اور کتنی نمازیں جو مجھ پر فرض تھی میں نے نہیں پڑھے. یہ محاسبے کا وقت ہے، یہ حساب کرنا ہے سال کے 365 دنوں میں نے کیا پایا اور کیا کھویا. کیا میں نے اپنی زندگی اور مقصد کے موافق اپنی زندگی گزاری ہے، یا پھر میں اپنی زندگی سے ہٹ کے، اپنے مقصد سے ہٹ کے میں نے اپنی زندگی کو گزاری ہے. یہ محاسبے کا وقت ہے. کوئی اگر غیر ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یوں کہے کہ ہم تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں، تھوڑی سی مستی کر رہے ہیں، یہ علماء کو کیا ہو گیا، یہ خشک ذہن ہے، ہمارے تھوڑے سے انجوائے کے اوپر یہ روک رہے ہیں اور جو ہے نا منع کر رہے ہیں. ہاں ہم نے کسی کو کہہ دیا ہیپی نیو ایئر، ہاں ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ نیا سال مبارک ہو، تو اس میں کیا گیا؟ یہ روکتے ہیں ہمیں، ٹوکتے ہیں ہمیں. تو یہ آج تو اس طریقے سے کہنے والے کہیں گے، لیکن خدا کی قسم قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کا وہ دن ہوگا حشر کے میدان میں یہ علماء جو اچھی باتوں کی طرف تلقین کرنے والے تھے، جو برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ ان کے اوپر ہنسیں گے ٹھہر کر. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، فَالْيَوْمَ، آج کے دن قیامت کا دن ہوگا، وہ ہنسیں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، راہ راست سے بھٹکنے والوں کے لیے یضحکون، ہنسیں گے وہ. آج کے دن تم مزہ چکو قیامت کا اور عذاب کا، اور ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی تھی. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ موقع خوشیاں منانے کا نہیں ہے، فلاں موقع خوشیاں منانے کا ہے. اور خوشیاں انسان کو کتنی مقدار میں منانی چاہیے، کیسی منانی چاہیے، وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان کو دل سے خوش ہونا چاہیے، وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان کو افسوس کرنا چاہیے. یہ وہ مواقع ہیں. بہت سارے نوجوان تیاری کر رہے ہیں. خدارا ان سوالات کی طرف آ جائیں اور اپنی تیاری تھوڑی سی تبدیل کریں. تبدیل اس معنی کریں
کہ ہم کس مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں، کون سا ہمارا مقصد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا نام کیا ہے، ہم کس کے نام لیوا ہیں، ہم کس ہستی کے اوپر، کس آئیڈیل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہماری گائیڈ لائن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے کوئی کتاب ہے، کوئی احکامات ہے ہمارے لیے یا پھر نہیں ہے۔ ان باتوں کو ٹٹولیں ایسے موقع پر، ایک نئے سال کے آنے پر۔ نہیں معلوم ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، شاید بازار میں اس کا کفن آ گیا ہوگا، تیار ہو گیا ہوگا، اور وہ یہاں پر ناچ رہا ہے، گا رہا ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت آئے گی نا تو ایک لمحہ کیا، ایک ملی سیکنڈ بھی انسان کو نہیں دیا جائے گا، وہ افسوس کرے گا۔ قرآن کریم اس کو کہتا ہے، یا اللہ ایک مرتبہ پھر بھیج دیجئے دنیا میں۔ کیا کرے گا جا کے؟ تو کہے گا یہ بدماشیوں سے توبہ کر لوں گا۔ یا اللہ کوئی چیز کی فکر نہیں رہے گی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کوئی چیز کی فکر مجھ کو پر سوار نہیں رہے گی، بس ایک ہی کام رہے گا، جس مقصد کے تحت آپ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کو پورا کرنے کے فکر میں لگا رہوں گا۔ ایک مرتبہ بھیج دیجیے۔ فرشتے ماریں گے ایسا ہچکولے کھا کے اور کلاٹیاں کھاتے ہوئے اتنی دور جا کر کے گرے گا۔ مردوں کے لیے کہا گیا وہ کیسا پکڑیں گے، یہاں سے پکڑیں گے اور ایسا کھینچیں گے، ابھی نیند ہوشیار ہوئی تیری، ایسا کھینچیں گے تو یہ جبڑے کے ساتھ، زبان کے ساتھ گلا باہر نکل کے آئے گا، اتنی دور جا کے کلاٹیاں کھا کے گرے گا، اتنی دور جا کے گرے گا۔ رحم کر دو، معاف کر دو۔ وہ ایسا موقع ایک انسان کو تھوڑا سا کانٹا چبھ جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، سارے دانت اس کے جبڑے کے ساتھ نکال لیے جائیں، وہ کیسی افسوس کی گھڑیاں ہوگی۔ رحم تو وہ کہے گا کہ جب مہربان اللہ تم پر رحم نہیں کر رہا ہے، ہم کو تمہارے پیچھے لگایا ہوا ہے، تو آج تمہارے لیے کیا رحم ہے؟ آج نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا، تم نے دنیا میں اپنے مقصد کو بھلا دیا تھا، تم نے دنیا میں اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ آج ہم تمہیں پہچاننے والے نہیں ہیں، آج چلو جہنم کا ایندھن بنا کر انہیں جہنم کی آخری درجے میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں فکر قیامت کی کرنا ہے، آخرت کی کرنا ہے۔ انسان پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ یہ سوال ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، نیو ایئر کے موقع پر روئیں دھوئیں، محاسبہ کریں، احتساب کریں اپنے آپ کا کہ ہم نے اپنے مقصد میں کتنی کامیابی حاصل کی۔ جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا، وہ 60 سال کوئی لے کر آیا، 50 سال کوئی لے کر آیا، کوئی 70 80 سال، کوئی 100 سال لے کر آیا، تو کوئی 20 اور 15 سال اور 16 17 سال ہی لے کر آیا۔ کوئی تو پیدا ہونے کے موقع پر ہی دنیا سے چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں کا موقع آیا، فلاں مر گیا تو ہم باقی رہنے والے، ایسا نہیں ہے۔ 2000 3000 تک، آج سے ایک 60 70 سال کے بعد جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کوئی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ آج کے دن بھی اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اس دنیا کا حصہ رہنے والا نہیں ہے۔ 3000 تک سب کے سب چلے جائیں، بالکل ساری دنیا میں نئے لوگ، ساری چیزیں نئی ہو جائے گی، بدل جائے گی سب کچھ۔ کوئی 2-4 سال میں ہی ٹپک جائے گا، کوئی 8-10 سال۔ اگر وہ یہ سال نہیں جاتا ہوگا 2023 میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 24 میں، 25 میں، 30 میں، اور پھر جو ہے نا بعض تو ایسے ہیں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، اس سے زیادہ کیا لے کر آئے؟ کوئی لے کر آیا؟ آپ نے دیکھا بڑے بڑے کیسے کیسے دنیا میں آئے۔ فرعون نہیں رہا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ شداد نہیں رہا، اپنی جنت نہیں دیکھ سکا، اللہ نے اس کو اجازت دی، چل جنت بنا، جنت بنا لیا، جنت بنا لیا، نہریں بھی جاری کر دیا، شہد کی نہر، یہ دودھ کی نہر، یہ پانی کی نہر، اور ہیرے جواہرات یاقوت و مرجان سے اس نے محلات تیار کر دیے۔ جب گیٹ پر پہنچا تو فرشتے نے غریب کی شکل میں آیا، ایک بات کرنی ہے، اس کو ہٹاؤ، یہ کہاں سے آیا فقیر میرے راستے میں؟ بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ، میں مال اور دولت کے نشے میں دھت، ساتوں آسمان کے اوپر رہتا ہے، وہ نیچے والے کوئی نظر ہی نہیں آتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتے ہیں۔ ہاں یہ کون ہے، اس کو ہٹاؤ۔ تو ایک بات کان میں ذرا ایک بات کہنا ہے،
ہٹاؤ اس کو، تو بڑی طاقت مل کے ہٹا نہیں سکی، تو سن تو لیں گے جنت میں جا رہا ہے، خوشی کا موقع ہے، کوئی فقیر غریب ہو تو اس کو سونے میں تول دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اترا وہ موت کا فرشتہ ہوں، چلو بلاوا آ گیا، بہت کر لی مستیاں، بہت کر لیا عیش عیاشی، چلو تھوڑا موقع، تھوڑا بس جنت جو بنایا تھا دیکھ لو، تھوڑا سا موقع دیں، تھوڑا موقع نہیں، بس اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ ملی سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا، چل کوڑے مار کے لے کے چلا گیا۔ فرعون کو نہیں ملا موقع، شداد کو نہیں ملا، حامان کو نہیں ملا، قارون کو نہیں ملا، قرآن کریم کی 2 رکوع آ گئے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بغاوت کی ذری سی بغاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زمین کے اندر ڈھس گیا۔ یہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور عیاش اور مال کے پرستیدہ لوگ تھے جس کے لیے دنیا بنائی گئی۔ اب آ جائیں ہم وجہ کائنات جس کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، یہ آسمان اور زمین نہ ہوتے، یہ کائنات کا ذرا نظام نہ ہوتا، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ درخت نہ ہوتا، یہ ہواؤں کا، سورج کا، چاند کا نظام نہ ہوتا، میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم کون سا دنیا میں رہنے کے لیے آئے تھے؟ کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ یہ سال کے مواقع، یہ احتساب کے دن ہے، یہ انسان کے آنسو بہانے کے مواقع ہیں۔ پچھلی زندگی میں ہم نے کیا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا، یہ شکر ادا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس موقع کو اس طریقے سے گزار کر پھر ایک نئے سال میں انٹر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے کہ اللہ پچھلی زندگی میں نے جو کچھ کارنامے انجام دیے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ آپ کے سامنے آئندہ سال تو مجھے جو دے رہا ہے یہ نیکیوں کا سامان پیدا کرنے کا موقع آپ دیجئے، اچھائیوں کے کرنے کا موقع آپ دیجئے، آپ وہ اعمال مجھ سے کرا لیجئے جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، خوش ہوتے ہوں۔ یہ دعاؤں کے ساتھ ہم نئے سال کا آغاز کریں، ہم اپنی غفلت کے ساتھ اور ناچ گانے کے ساتھ کبھی بھی ایسے مواقع کو ضائع نہ جانے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔